الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 28ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ مبارک کے اندر سورہ المجادلہ، سورہ الحشر، سورہ الممتحنہ، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ المنافقون، سورہ التغابن، سورہ طلاق اور سورہ التحریم شامل ہے۔ سورہ المجادلہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، 3 رکوعات اور 22 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت خولہ بنت مالک جن کے خامند کا نام اوس بن صامت تھا، اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو سے زہار کر لیا۔ زہار عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کی مثل کہہ دیتے کہ تم میری ماں جیسی ہو یا تم میری ماں ہو، تو اس سے ایک شدید قسم کی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی۔ تو حضرت خولہ بنت مالک کے خاوند نے جب ان سے زہار کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ میری جوانی ان کے ساتھ گزری، میں نے ان کے کئی بچے پیدا کیے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرا نان و نفقہ کیسے پورا ہوگا؟ اور اس بارے میں وہ مسلسل تکرار کرتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اس کے بعد رب کائنات نے زہار کے حوالے سے احکامات نازل فرمایا جن عورتوں سے تم زہار کر لو ان کو اللہ رب العزت نے تمہاری ماں نہیں بنایا، تمہاری ماں تو وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا اگر تم ان عورتوں کے ساتھ دوبارہ واپس جانا چاہو تو پھر فدیہ دو، یا تو ایک غلام کو آزاد کرو، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر کے دوبارہ جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، رب کائنات نے فرمایا یہ آیات جو ہے وہ منافقین کے رد میں نازل ہوئی کہ وہ یہود سے دوستی رکھتے ہیں، حالانکہ منافقین جو ہیں وہ نہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، یعنی نہ تو ان کا تعلق یہود سے ہے اور نہ ہی ان کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے پوچھتے تو قسمیں اٹھانے لگ جاتے کہ ہم نے تو یہود سے جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کی۔ تو تب اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا کہ یہ جو ہیں یہود سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر فرمایا یہ منافقین جو ہیں قیامت کے دن بھی یہی طرز اختیار کریں گے، قیامت کے دن بھی یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان سے واقف ہے۔ فرمایا یہ دراصل شیطان کا گروہ ہے۔ اس کے بعد سورہ الحشر مدنی صورت ہے، 3 رکوعات اور 24 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں جو بنو نذیر ہے یہودیوں کا قبیلہ، اس کے حوالے سے آیات نازل ہوئی، 4 ہجری کی بات ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قبیلے میں کسی کام سے گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا جو ہے کام کرتے ہیں۔ جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس سے پیچھے چھت سے ان کا ارادہ تھا کہ ایک پتھر گرایا جائے جس سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے بذریعہ وحی اطلاع دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے ان پر جو ہے وہ چڑھائی کی کہ کیونکہ انہوں نے میثاق مدینہ جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس کی پاسداری نہ کی۔ 15 روز تک معاصرہ جاری رہا۔ اب وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ معاصرے کے دوران مسلمانوں نے کچھ کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا، کچھ کو نہ کاٹا۔ جب ایسا کیا تو یہود نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تم تو صلح کی بات کرتے ہو، اصلاح کی بات کرتے ہو، اور تم جو ہے وہ زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہو۔ تو رب کائنات نے ان صحابہ کے حق میں قرآن نازل کیا، فرمایا جن لوگوں نے کھجوروں کو کاٹا تھا اور جنہوں نے نہیں کاٹا تھا دونوں اللہ کے حکم سے تھا، اس کا کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور جن کو ان کی بنیادوں پر کھڑا رہنے دیا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہوا کہ انہوں نے بنو نذیر کو ورگلایا اور منافقین نے ان سے جھوٹے وعدے کیے، جی تم جہاد کرو، جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ بس ایسے ہی ہے، یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، نہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ تو صرف قلعہ بند ہو کر جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جنگ نہیں کر سکتے۔ اور رب کائنات نے ان کے معاملے کی تشبیہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ دی کہ شیطان پہلے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی میرا تو تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔
یعنی شیطان انسان کو ورگلاتا رہتا ہے، جب انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، جب انسان نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا ساتھ جو ہے وہ شیطان بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا تو تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع اس میں قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اطاعت کے لیے وہ جھک جاتے ہیں اور خوف سے وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اس میں مثال دی گئی کہ اے انسان اتنے بڑے پہاڑ ہیں وہ بھی اطاعت کے لیے جھکتے، خوف سے پھٹ جاتے، لیکن تو اتنی غفلت کے اندر ہے، تیرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ تجھ پر قرآن کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ الممتحنہ، یہ بھی مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 13 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہیں۔ آپ کا واقعہ یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا قصد کیا، مکہ کی طرف آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے لیے جانے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو انتہائی جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھا کہ بالکل اس کے بارے میں خبر باہر نہ نکلنے دی۔ مقصد یہ تھا کہ مکہ کے اندر فساد برپا نہ ہو، مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ آپ جائیں اور مکہ فتح ہو جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ تھی اسی کے عین مطابق جو ہے وہ مکہ فتح ہوا، بغیر خون ریزی کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع میں رب کائنات نے فرمایا ان قریب اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا فرما دے گا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا اور سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہی لوگ جو پہلے دشمن تھے اب دوست بن جائیں گے۔ پھر فرمایا جو جنگ کرتے ہیں کفار میں سے ان کے ساتھ جنگ کرو، جنہوں نے جنگ کی تمہیں گھروں سے نکالا، تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، لیکن جنہوں نے نہ تمہیں گھروں سے نکالا، نہ نکالنے میں مدد کی، نہ تم سے جنگ کرتے، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ اس کے بعد وہ آیات جن کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ الممتحنہ رکھا گیا، یعنی امتحان لینا۔ مہاجر عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کا امتحان لے لیا کریں۔ اس کے بعد عورتوں سے بیعت کے حوالے سے آیات نازل ہوئی، رب کائنات نے فرمایا مومن عورتوں سے بیعت لیا کریں، کن باتوں پر؟ اس میں پہلی بات یہ کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور نافرمانی نہیں کریں گی، اور آخر میں پھر فرمایا کفار سے دوستی نہ کرو کیونکہ وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے انہیں یہ امید نہیں کہ مردے جو ہیں وہ قبروں سے زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 14 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ تو اس میں خاص طور پر مبلغین کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے کہ مبلغین جو ہیں وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کی انتریاں باہر نکلیں گی اور اس کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، لوگ پوچھیں گے تمہیں کیا ہوگا، تم ہمیں تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور گناہوں سے منع کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود میں نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں گناہوں سے منع کرتا تھا لیکن خود میں گناہوں کے کام کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا جو کام تم کر نہیں سکتے اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور یہ ایک مطلق بات کی ہے، اس پر خیر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کیا واعظین کو واعظ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر جب اللہ رب العزت نے فرمایا جب جہاد کرو تو صف باندھ کر صفوں میں کرو اور اس طرح اتحاد کرو کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اتنی مضبوط جو ہے وہ تمہارا اتحاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں حکم ہوا ہے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، ایسا کرو گے تو تمہارے لیے مغفرت اور جنت ہے، اور دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو یعنی فتح، تمہیں دنیا کے اندر فتوحات بھی ملیں گی اور آخرت کے اندر تمہارے لیے مغفرت بھی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے دین کے لیے مددگار ہو جو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے دین کا مددگار ہے؟ انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، لیکن ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے انکار کیا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ بھی مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کے بعد نبی علیہ السلام کے منصب کی بات ہوئی کہ آپ جن لوگوں میں آئے وہ امیین تھے یعنی ان پڑھ لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے۔
پھر فرمایا ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب تھا، جو ذمہ داری تھی، اس کا بیان ہوا۔ پھر فرمایا جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یعنی آج بھی اگر کوئی عالم دین، کوئی علم والا اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گدھے پر جو ہیں وہ کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اے یہود، اگر تمہیں گمنڈ ہے کہ اللہ صرف تمہارا دوست ہے تو موت کی تمنا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ یہود کہتے ہیں نا ہم بڑے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو ان سے کہو کہ اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا آگے بھیجا، ان کو اپنے اعمال کا جو ہے وہ پتہ ہے۔ ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا لیکن موت تو ایسی ہے جو کہ آ کر ہی رہے گی۔ پھر دوسرے رکوع میں فرمایا ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے اصول بیان کیا کہ جب اذان ہو تو پھر خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دکانوں کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اور جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اللہ رب العزت جمعے کے دن تجارت سے منع نہیں کرتا، اذان سے پہلے تجارت کرو اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کہتا ہے میرا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب انہوں نے تجارتی قافلہ دیکھا یا طبل کی آواز سنی تو اس کی طرف بھاگ گئے اور آپ کو خطبہ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی اسلام جو ہے چونکہ نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، باہر جو ہے وہ طبل بجا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، تجارت کے لیے، تو لوگوں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور خود جو ہے وہ تجارت کے لیے باہر چلے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اکیلے رہ گئے۔ چند لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو آپ فرما دیں اللہ کے پاس جو ہے وہ اس تجارت سے بہتر ہے، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے۔ یہاں پر واعظین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ لوگ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، انہیں لوگوں کے رویوں کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے جو جن کو پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، تو عام واعظین جو ہیں ان کے لیے تو پھر ایسا کچھ بھی جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہاں پر سورہ جمعہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ منافقون جو ہے وہ مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو۔ انہوں نے جا کر اپنے چچا کو بتایا، ان کا چچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا تو وہ قسمیں اٹھانے لگا، نہیں جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی تائید کی۔ جب ایسا ہوا تو حضرت زید بن ارقم کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا انہیں، اور انہوں نے خود کو گھر میں بند کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن اتارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور کہا زید بن ارقم خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہاری تائید کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے۔ فرمایا نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے بڑا ایک محتاط انداز جو ہے وہ اختیار کیا کہ فرمایا یہ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا یہ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس بات پر گویا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جو جملہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ درست ہے، اس کے لیے منافقین کی تائید کی ضرورت نہیں۔ رب کائنات خود اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین جو ہیں ان کا رویہ اوورال جو ہے وہ جھوٹوں کا سا ہے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور ان کی مثال جو وہ شتیر کی ہے۔ شتیر جو ہے وہ پرانے زمانے میں چھتوں پر ڈالے جاتے تھے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں شتیر کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ اس کے 2 منہ ہوتے تھے نا، تو منافقین کے بھی چونکہ 2 منہ ہیں اس لیے یہ اس کو شتیر کی مثال دی گئی۔
جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو سر مٹکاتے اور تکبر سے خود کو روکے رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی سے کسی نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاؤ اور جو بات ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لو۔ وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی معافی کی۔ تو رب کائنات نے ان کی اس رویے کو بھی بیان کیا کہ جب ان سے کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کر لو، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، تو یہ لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں اور رجوع نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا برابر ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر غزوہ بنو مستلق کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہاں پر عبداللہ بن ابی نے ایک بات کی کہ ہم جب مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذلت والوں کو معاذ اللہ وہاں سے نکال دیں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا عزت جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں فرمایا ایمان والوں تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو مال اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت آ جاتی ہے تو نہ مہلت دی جاتی ہے کہ انسان صدقہ کر سکے اور نیکی کر سکے۔ اس کے بعد سورۃ تغابن مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 18 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوا، پھر پہلی قوموں کا ذکر ہوا، پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کی بات ہوئی، پھر دعوت ایمان لانے کی اللہ اور اس کے رسول اور اس نور کی طرف یعنی قرآن پر، پھر ایمان والوں کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کا ذکر ہوا۔ دوسرے رکوع میں رب کائنات میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، یعنی انسان پر جو مشکل وقت آتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یا تو اس مومنین کے لیے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتا ہے۔ جو بھی مصیبت مشکل آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ پھر حکم و اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر منہ پھیرا تو ہمارے رسول کے ذمے تو پیغام پہنچا دینا، یعنی اگر تم روگردانی کرتے ایمان نہیں لاتے تو ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ان کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ پھر فرمایا مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، اگر اللہ کو قرض دو گے تو وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا، وہ ہر غیب اور شہادت ظاہر اور باطل کو جاننے والا ہے، بہت غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر سورۃ تغابن کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورۃ طلاق مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 12 آیات پر مشتمل ہے۔ ازدواجی زندگی کے معاملات کے حوالے سے بات ہوئی، فرمایا جب طلاق دو تو طہر بلا مباشرت میں دو، یعنی وہ طہر کہ جب تم نے اپنی عورت سے مباشرت نہ کی ہو تو اس طہر کے اندر جو ہے وہ طلاق دو، اور طلاق جو ہے وہ پھر عدت کا شمار کر لو۔ عدت کے شمار کے حوالے سے سورہ البقرہ اور سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ احکامات موجود ہیں کہ 3 حیض یا 3 طہر جو ہیں وہ مدت عدت ہے۔ پھر فرمایا دوران عدت انہیں گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، یعنی جس گھر میں وہ رہتی ہیں اپنے خاوند کے گھر میں رہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں کہ اس میں رجوع جو ہے اس کے زیادہ امکانات باقی رہتے ہیں۔ اور فرمایا سوائے اس کے کہ وہ کھلی سری بے حیائی کریں، کوئی ایسا فعل ان سے سر درد ہو رہا ہے پھر اجازت ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو، اس کے علاوہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ایسا کرنے سے شاید اللہ کوئی نئی صورت پیدا فرما دے یا نہیں صلح ہو جائے۔ پھر فرمایا جب عدت پوری ہو جائے تو اچھائی کے ساتھ انہیں روک لو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، یعنی ایک طلاق دی ہے، عدت پوری ہو گیا ہے، اب حکم ہوا یا تو ان کو روک لو دستور کے مطابق یا انہیں دستور کے مطابق جو ہے وہ رخصت کر دو۔ پھر حکم ہوا وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یا ابھی انہیں حیض آیا ہی نہیں ہے تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، اور وہ عورتیں جن کو حمل ہو جائے ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ طلاق اگر 3-4 دن بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ عدت ان کی پوری ہو جاتی ہے، اگر 8-9 ماہ لگ جاتے تو 8-9 ماہ بعد جو ہے ان کی عدت پوری ہوگی۔ عدت کے دوران جہاں وہ رہ رہی ہیں انہیں وہیں ہی رہنے دو، اور دستور کے اپنی وسعت کے مطابق جو ہے ان کا خرچہ بھی اٹھاؤ، یعنی اگر امیر آدمی ہے تو زیادہ خرچ کرے، اگر متوسط ہے تو اس حساب سے جو ہے ان پر خرچ کرتا رہے۔ پھر فرمایا اگر حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک ان کا خرچہ جو ہے وہ مرد برداشت کریں۔ پھر اگر تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو دودھ پلانے کی اجرت بھی انہیں دو، لیکن اگر دونوں میاں بیوی کے اندر کوئی سمجھوتا ہو جائے یا دونوں میں کوئی دشواری محسوس کریں تو پھر کسی دوسری عورت کو جو ہے وہ ہائر کیا جا سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے۔
اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر ہوا کہ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور آخر میں قدرت الہیہ کا بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ تحریم اس پارے کی آخری صورت ہے، مدنی صورت ہے، 2 رکوعات اور 12 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں حکم ہوا ہے، اے نبی علیہ السلام آپ نے کیوں خود کو روک لیا، خود پر حرام کر لی وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی تھی۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت زینب جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا، جس کی وجہ سے آپ ان کے حجرے میں تھوڑی زیادہ دیر تک رک گئے، یعنی وہ شربت پینے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے ایک ہیلا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ انہوں نے کہا جی آئندہ میں شاید نہیں پیوں گا۔ تو رب کائنات نے قرآن نازل کیا، فرمایا نبی علیہ السلام جو چیز اللہ نے آپ پر حلال کیا وہ آپ خود پر کیوں جو ہے وہ حرام کرتے ہیں، کیوں خود کو ان سے روک کے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایک بات مشکل ہوتی ہے کہ اپنا خامن کو کسی اور کے ساتھ شریک جو ہیں وہ کریں، یہ عورتوں کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تو یقیناً ہر عورت کی یہ خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزاریں۔ پھر رب کائنات نے مفسرین اکرام نے اس پر جو لکھا کہ ان دونوں نے جو کام کیا اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ گناہ صغیرہ سے زیادہ اس پر کوئی حکم جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جب قسم اٹھا لو تو قسم کھولنے کا طریقہ بھی بیان ہوا۔ قسم کھولنے کا طریقہ سورہ المائدہ کے اندر بیان ہوا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دو، یا ایک غلام آزاد کرو، یا 3 دن کا جو ہے وہ روزہ رکھو۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوا کہ اے نبی علیہ السلام نے آپ نے جو راز کی بات کی تو اس نے راز کو افشا کر دیا۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک راز کی بات کی۔ وہ راز کی بات کیا تھی اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کوئی جو ہے وہ رہنمائی موجود نہیں ہے۔ ہاں حدیث کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا تھا کہ اس راز کی بات کو آگے نہ پہنچایا جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے وہ راز کی بات آگے بتا دی، تو انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو ہے وہ خبر دی۔ اب یہاں پر ایک طویل جو ہے واقعہ مفسرین اکرام نے نقل کیا کہ آقا علیہ السلام اپنی اس دعا سے ناراض ہو کے اپنے بالا خانے کے اندر خود کو جو ہے وہ آپ نے مقید کر لیا 1 ماہ کے لیے۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ 1 ماہ تک میں اپنی عورتوں سے جو ہے وہ نہیں ملوں گا۔ اب لوگ کشمکش میں چلے گئے کہ پتہ نہیں آقا علیہ السلام نے اپنی اس دعا کو طلاق نہ دے دی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اطلاع دی گئی تو میں آیا، پہلے میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، میں نے ان کو ڈانٹا کہ اگر تم میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق کرنا دیتے۔ پھر میں حضرت ام سلمہ کے پاس گیا، میں نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا عمر اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہر کام میں جو ہے وہ دخل اندازی دیتے ہو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھر کے معاملات ہیں ان میں بھی تم دخل اندازی کرو گے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اب ارادہ ترک کر لیا کہ میں ان سے بات کروں۔ میں واپس آ گیا، مسجد نبوی میں دیکھا تو ایک طرف صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے میں ہیں۔ ایک حبشی غلام کی ڈیوٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرو کہ عمر جو ہے وہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ وہ حبشی غلام گیا، واپس آیا، کہنے لگا عمر میں نے آپ سے بات کی ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں واپس آ کر صحابہ کے پاس بیٹھ گیا، لیکن دل کے اندر عجیب کیفیت تھی۔ میں پھر اٹھا، میں نے کہا میرے لیے پھر اجازت مانگو۔ 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، مجھے اجازت مل گئی۔ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما تھے اور میری خواہش تھی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ خوشی آ جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم کبھی عورتوں پر جو ہے وہ غالب تھے کہ عورتوں کی مجال نہیں تھی کہ ہم سے کوئی خرچہ یا کسی کو کوئی مطالبہ کر سکتے، لیکن آج اسلام کی وجہ سے کیفیت یہ ہے کہ میں ام سلمہ کو سمجھانے گیا، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات کے درمیان بولنے والے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ خوشی آ گئی اور آقا علیہ السلام
اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت ہے کمر مبارک پر چٹائی کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ تو بڑے بڑے محلات کے اندر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹوٹی ہوئی چٹائی پر ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ان کے لیے یہ دنیا ہی ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت تیار کر رکھی ہے۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی ازدواج کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیا اور حکم ہوا تم دونوں کو یعنی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر میں اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو ان قریب تم سے بہتر عورتیں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کو عطا کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد حکم ہوا ایمان والوں خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی انسان جو ہے وہ نگہبان ہے، وہ صرف اپنی ذات کا مکلف نہیں ہے بلکہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، گھر والے، اولاد، ان کی تربیت بھی باپ کے ذمے آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع فرمایا ایمان والو اللہ کی طرف توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس گناہ کے لیے ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد جو ہے وہ دل کے اندر پایا جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوا، میں اس دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ کرے گا اور نہ ایمان والوں کو۔ اس دن ان کے آگے بھی نور ہوگا، ایمان والوں انبیاء کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ اور آخر میں رب کائنات نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا، 2 نیک عورتیں ہیں اور 2 بد عورتیں ہیں۔ 2 نیک جو عورتیں ہیں ان میں حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی زوج ہیں، اور دوسری عمران کی بیٹی مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور جو 2 عورتیں ان کے بارے میں ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ ایسی عورتیں تھیں جو جہنم کی مستحق ہیں۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔